السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم لوگوں پہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تم پہ جو مصیبت آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ یعنی مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ خود اپنی اس جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم لوگ خود اللہ تعالیٰ کی جو مشکلات ہیں، جو ان کے عذاب ہیں، خود ان کو اپنی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں مختلف اقوام کے جو مختلف قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس لوگوں پر وہ نہیں بھیجتے تھے عذاب جب لوگ خود اس میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس لگائی ہوئی تھیں، جب وہ لوگ ان لمٹ سے تجاوز کر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ خود وہ اپنی طرف عذاب کو راغب کرتے تھے۔ اب اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں، جو آج ہم پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں اپنی طرف سے بھیجتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں۔ ہم لوگ خود اس کا آنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تم پہ جو مصیبت آئے گی تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوں گے۔ اب جیسے ہم اعمال اپنے آگے بھیجیں گے تو کیا ہوگا، ہم پہ اسی طرح کی مصیبت آتی ہے۔ تو حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ ایسے کیا کہ کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دیا، کچھ بھی ایسا کوئی گناہ کیا، تو وہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبے لگ کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح اس میں تھا کہ جب ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کندھوں پہ کرامن کاتبین، فرشتوں کے نام، فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ رائٹ سائڈ والا فرشتہ جو ہے ہماری نیکیاں لکھتا ہے۔ اب جو میں بول رہا ہوں وہ میرا فرشتہ لکھی جا رہا ہے کہ یہ بات اچھی کر رہا ہے یا بری کر رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ والا، بائیں طرف والا فرشتہ کیا کر رہا ہے، وہ برائیاں لکھتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں۔ تو اسی طرح دیکھیں، اب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ میرا لکھا جائے گا، لیکن جب میں کوئی نیک عمل کرنے کا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں حج کروں گا انشاءاللہ، میں نے ارادہ کیا ہے، تو فرشتہ اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں میرے بندے کا ارادہ لکھ دو، آپ نیکی لکھ دو، اس کو دے دو ارادہ، نیکی کا اجر اس کو۔ تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی تو اس نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ عمل کرے گا میں اس کو اور بڑھا کر دے دوں گا۔ یعنی ابھی اس بندے نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں حج کروں گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں رائٹ سائڈ والے فرشتے کو کہا اس کے اجر لکھ دو حج کا۔ اب بندہ جب وہ عمل کر لیتا ہے حج کا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے مطابق، اس کے مطابق جتنا بندے میں اخلاص ہوتا ہے، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اپنے اللہ تعالیٰ رحمت کے مطابق اس بندے کو پھر اجر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک رائٹ سائڈ والا۔ اب ایک بندہ اگر گناہ کا ایک سوچتا ہے کہ اللہ میں نے یہ والا گناہ کروں گا، اب یہ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھ دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میرا بندہ ابھی یہ فرشتے یہ میرے بندے کا بھی گناہ نہ لکھ، شاید ہو جائے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹائے۔ اب اسی طرح جب بندہ جو گناہ کر لیتا ہے، اب فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نے گناہ کر دیا، اب اس کی برائی لکھ دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، شاید میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے۔ اب جب 3 پہر گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا گناہ لکھ دو۔ تو ہمارے مسئلے میں یہاں پہ بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو تو ہم نے کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ تیرے ہونٹ ملنے میں دیر لگے گی لیکن میرے معاف کرنے میں دیر بالکل نہیں لگے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود پر کہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر تیرے 7 زمین اور 7 آسمان سے گناہ بڑھ جائیں، ریت کے ذرات سے تیرے گناہ بڑھ جائیں، اگر سمندر کے پانی کے قطروں سے تیرے گناہ بڑھ جائیں، تو بس ایک بار مجھے کہیں بھی بیٹھ کر کہہ دے، زمین پہ کہے، سوتے ہوئے کہے، لیٹ کر کہے، بیٹھے ہوئے کہے، موٹر سائیکل پہ کہے، گھر میں کہے، دکان میں کہے، جہاں مرضی تو مجھے کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا بندہ مجھے صرف ایک بار تو پکار، صرف ایک بار۔ تو میڈم سسٹرز، یہ ہماری دوری ہے کہ ہم نے اللہ سے غفلت اختیار کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شارک سے بھی قریب میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میں تو تیرے شارک سے قریب ہوں۔ تو آج ہمیں جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو دیکھیں آج اللہ کو چھوڑ کر ہم سب سے تعلق بنایا ہوا ہے کہ یار اس کے کر لو، یہ کر لو، سارے کام بنانے والا تو اللہ ہے، ساری مصیبتوں سے نکالنے والا تو اللہ ہے، ساری جو پریشانیوں سے نکالے گا وہ تو اللہ ہے، رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا، جو سب چیزوں کا جو نزول ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔
تو ہمارے سسٹرس ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے ہمیں تو ہم نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے۔ ان گناہوں کے جب وبال ہماری زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تب ہماری زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔